بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں. مزید اقسام میں یاد ہے کہ نماز سے گناہوں کی معافی ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اگر ہم کوئی نماز پڑھتا ہے تو اسے گناہوں کی معافی ہوں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ کیوں کہہ رہا ہوں، حدیث کے الفاظ سنیے. ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سلیمان بن داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی. 3 چیزیں مانگی. کیا کیا مانگی؟ ایک تو یہ میں مقدمات میں جو فیصلہ کروں وہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو جائے، جو اللہ تو چاہتا ہے وہی ہو، مطلب صحیح فیصلہ ہو. دوسرا کہ مجھ کو ایسی حکومت دے کہ میرے بعد پھر ویسی حکومت کسی کو نہ ملے. تیسرا یہ کہ جو کوئی اس مسجد میں صرف نماز کے ارادے سے آئے وہ اپنے گناہ سے ایسا پاک ہو جائے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہا 2 باتیں تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی قبول کر لی، فرسٹ اینڈ سیکنڈ. کون سی؟ کہ فیصلے میں ویسی ہو جائیں گے جیسا اللہ چاہتا ہے. دوسرا یہ کہ ایسی حکومت اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیں گے بعد میں. یہ تو سن لی. پھر فرمایا عطا فرمائیں، مجھے امید ہے کہ تیسری چیز بھی انہیں عطا کی گئی ہوں گی. تیسری چیز بھی عطا کی گئی ہوں گی. تو انشاءاللہ عزیز مزید اقسام میں جو خالص نماز کی نیت سے جائے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال آگے چلیں. چھٹی چیز یاد رکھیے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ دجال یہاں داخل نہیں ہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا دجال 4 مقامات پر داخل نہیں ہوں گا. پہلا فرمایا مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہوں گا. دوسرا فرمایا مدینہ المنورہ میں داخل نہیں ہوں گا. تیسرا فرمایا بیت المقدس مسجد اقصی میں داخل نہیں ہوں گا. چوتھا فرمایا وہ طور پر بھی نہیں جائیں گا. طور مطلب وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو برا واقعہ والتین والزیتون والطور سینین جو اللہ نے کہا، طور پر بھی یہ داخل نہیں ہوں گا. طور کوئی ایک پہاڑ ہے، کلسٹر آف ماؤنٹینز ہے. واللہ والا ان کی الگ الگ تشریحات ہے کہ اس علاقے کو طور بولتے ہیں یا اسے ایک مخصوص پہاڑ طور ہے، واللہ والا. بہرحال چلیے، اور اس کا تذکرہ آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب واپس آئیں گے وہ یاجوج ماجوج آئیں گے تو جب بھی طور کا تذکرہ آتا ہے. بہرحال چونکہ یہ لوگ پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکیں گے. کیوں نہیں چڑھ سکیں گے؟ شاید ان میں وہ خصوصیت نہیں ہوں گی، قابلیت نہیں ہوں گی، یا اس سے ڈرتے ہیں. واللہ عالم. وہ بھی خیر آپ کبھی علامت قیامت کے لیکچر سنیں، اس میں تفصیلات موجود ہیں کہ یاجوج اور ماجوج یہ پہاڑوں پر نہیں چڑھ پائیں گے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور شام کی کچھ بہرحال بس مختصر فضائل ہم دیکھتے ہیں. ارض شام، ٹھیک ہے، جس سے فلسطین، جارڈن، اس کے بعد سیریا، لیبنن یاد رکھیے وہ سب آتا ہے. تو قرآن میں برکتوں والی زمین اسے کہا گیا، یاد رکھیے. آئیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1 میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ فرماتا کہتا ہے پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں دے رکھی ہے، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں پھیلا رکھی ہے. تو قرآن کی کہے کے مطابق یہ برکتوں والا علاقہ ہے. اس سے پہلے میں نے اور 2-3 ریفرنس آلریڈی دے چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو برکت والی زمین جس کے اندر عالم کے لیے برکت رکھی تھی ٹرانسفر کر دیا، تو وہ بھی ایک فضیلت ہے. ریپیٹ نہیں کر رہا اس کو، برکت والی زمین. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 81 میں فرمایا ہم نے تند اور تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا جو ان کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر اور سب کچھ جاننے والے ہیں. اسی طرح دوسری فضیلت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی اس زمین کو. اور کیا فرمایا صحیح بخاری کی روایت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے ملک شام میں ہمیں برکت دے اور ہمارے یمن میں ہمیں برکت دے. تو ملک شام نارتھ آف سعودی ہو جاتا ہے اور یمن ساؤتھ آف سعودی. پیننسولا ایک ہی مطلب ہے، ایک ہی اس میں آتا ہے، لیکن نیچلے والا ہے. دونوں میں برکت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی. یاد رکھیے شام ایک علاقہ تھا، یمن بھی ایک علاقہ اور الگ ملک تھا اس زمانے میں، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اور سعودی کا بیچ کا علاقہ تھا جہاں کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا. حالانکہ اوپری علاقوں میں پورا جو ہے بیزنٹائن امپائر تھا جو کہ ایسٹرن رومن امپائر تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ سائڈ سے پورا جو ہے پرشین امپائر تھا. لیکن دونوں بھی اس خطے پہ حکومت نہیں کر رہے تھے. حالانکہ نچلے علاقوں میں حکومتیں تھیں، جیسے آج کے دور میں یمن ہو گیا، اس کے بعد عمان ہو گیا، یو ای ہو گیا، یہاں تھی نچلے علاقہ، اوپر کوئی جانا چاہتا نہیں تھا. اور علاقہ بھی بہت آج بھی اتنی آبادیاں نہیں. یاد رکھیے ایک طرف ریاض ہے، دوسری طرف پھر مکہ مدینہ، بیچ میں آپ دیکھیں گے آبادیاں نہیں ہے. پورا کا پورا ملک خالی ہے ایک طرح سے. سعودی میں ایسے ہی ہوتا ہے، پورا ملک بڑا خطہ خالی ہے اس کا. بہرحال تو یہ حکومت تھی، تو آپ نے نارتھ میں شام تھا، ساؤتھ میں یمن تھا، دونوں کے لیے دعا کی اور کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اسی طرح تیسری فضیلت یاد ہے کہ ملک شام میں اللہ کی
رحمتوں کے فرشتے نازل ہوتے۔ روایت کے الفاظ یہ ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چمڑے کے پرزوں سے قرآن مرتب کر رہے تھے، چمڑے وغیرہ پہ قرآن لکھا تھا تو اسے ہم لکھ رہے تھے۔ اسی دوران آپ نے فرمایا مبارکبادی ہو شام کے لیے۔ ہم نے عرض کیا کہ کس چیز کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا اس بات کی کہ رحمان کے فرشتے اس پر اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے کہ رحمان کے فرشتے شام کی سرزمین پر اپنے پر بچھاتے ہیں، یاد رکھیں۔ چوتھی فضیلت یاد رکھیں، شام اور اہل شام کی جو ہے ضمانت لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا شام اور اہل شام کی ضمانت ہے، یاد رکھیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ جو ہے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ تم لوگ ٹکڑیوں میں بٹ جاؤ گے، ایک ٹکڑی شام میں، ایک یمن میں، ایک عراق میں۔ ابن حوالہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو کس ٹکڑی میں رہوں؟ مطلب یہ آنے والا دور، قیامت کا دور، یہ بات کا دور تھا یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے اوپر شام کو لازم کر لو، کیونکہ شام کا ملک اللہ کی بہترین سرزمین ہے۔ شام کو لازم، بہترین سرزمین ہے۔ اللہ اس ملک میں اپنے نیک بندوں کو جمع کریں گا، اور یہ جمع ہونے کی جگہ بھی یاد رکھیے، شام کی سرزمین جو ہے یہ مقام محشر بھی کہلاتی ہے، یاد رکھیے۔ یہ جمع ہونے کی جگہ بھی، وہ یاد ہے نا، آگ نکلیں گی، پورے لوگوں کو جمع کریں گے، تو جمع ہوں گے اسی زمین پہ جمع ہوں گے، اس زمین پر شام کی، ٹھیک، جمع کرے گا۔ اگر شام میں نہ رہنا چاہو تو یمن میں لازم پکڑنا، شام میں نہ رہنا چاہو تو یمن چلے جاؤ، پکڑ لینا، اور وہیں کے تالابوں سے پانی پینا اور پلانا۔ بے شک اللہ نے مجھ سے شام اور اس کے باشندوں کی حفاظت کا ذمہ داری لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے شام کے اور اس کے باشندوں کی۔ یہ علامت قیامت بھی ہو سکتی ہے، یا ایک کہ کس زمانے میں ہوں اللہ عالم، لیکن یہ بات کی بات تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ اس کی طرف کر رہے ہیں۔ پانچویں فضیلت یاد رکھیے، دوسری ہجرت شام کی طرف ہوگی، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے تعلق سے بیان کیا، اور کیا فرمایا سنیے، یعنی قریب ایک ہجرت کے بعد دوسری ہجرت ہوگی تو روئے زمین پر بسنے والے لوگوں میں سب سے اچھے وہ ہوں گے جو ابراہیم علیہ السلام کی جائے ہجرت مطلب شام میں رہائش رکھیں گے، ٹھیک۔ تو دوسری ہجرت ہوں گی اور لوگ وہاں جائیں گے، اور یہ سب سے بہترین جگہ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر کے گئے تھے۔ چھٹی فضیلت یاد رکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد جب ہوں گی قیامت سے پہلے وہ شام میں ہوں گی، یاد رکھیے، اور وہاں کی جامع مسجد کے سفید مینارے کے پاس آپ نازل ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عیسیٰ علیہ السلام شہر دمشق میں مشرق کی طرف سفید مینارے کے پاس جو ہے اتریں گے، انہوں نے پیلے رنگ کا لباس پہنا ہوگا اور اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ تو آپ جو آئیں گے وہ دمشق میں آئیں گے، اور دمشق یاد رکھیے یہ ڈماسکس جس کو کہتے ہیں، یہ زمین پر بسنے والے جس کو کہیں گے سب سے لمبے عرصے تک کنٹینیوس بسنے والے شہروں میں یہ ایک ہے، یہ اول نمبر پہ آتا ہے۔ یہ اولڈسٹ سٹی تو نہیں ہے لیکن اولڈسٹ انہیبیٹڈ سٹی، مطلب جس میں آج تک آبادیاں بستی ہیں، یہ دمشق ان شہروں میں سے ایک ہے۔ حلب ہے دوسرا، الیپو جس کو کہتے ہیں، دمشق یہ ایسے شہر ہے جو اولڈسٹ انہیبیٹڈ، مطلب سب سے قدیم زمانے سے لوگ ہزاروں سالوں سے کنٹینیوسلی رہ رہے ہیں آج بھی۔ آبادیاں تو بہت بسی، جیسا اب مصر میں تھا تو کائرو کے پاس بڑی بڑی وہ جو مصر کے ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ آبادیاں مر کھپ گئی، لوگ ختم ہو گئے، ابھی وہ خود لوگ نکال رہے ہیں نا۔ یہ ویسا نہیں، اس میں لوگ کنٹینیوسلی آج رہ رہے ہیں، تو ان میں سے ایک شہر ہے، تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو یہ بھی شام میں ہی آتا ہے۔ اسی طرح جو ہے سرزمین شام حشر کا میدان ہے۔ روایت میں الفاظ اس طرح سے نافع رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک آزاد کردہ لونڈی نے ان کے پاس آئی اور ان سے کہنے لگی کہ میں گردش زمانے کی شکار ہو چکی ہوں، پریشان حال ہوں تھوڑی سی، اور عراق جانا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا تو شام کیوں نہیں چلی جاتی جو حشر اور نشر کی زمین ہے؟ یہیں سے حشر ہوں گا اور یہیں پھر سے لوگ نشر ہوں گے، یاد رکھیں، شروعات ہوں گی، تو یہاں کیوں نہیں چلی جاتی ہیں؟ آٹھویں یاد رکھیے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ نے جب یہ فضائل سنے تھے تو بعد کے دور میں یہاں منتقل ہو گئے، جس سے مشہور و معروف جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شام جا کر بس گئے تھے، وہیں رہا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ یہ بھی شام میں جو ہے بس گئے تھے جا کے۔ اسی طرح خادم رسول جو ہے صوبان رضی اللہ عنہ نے بھی جو ہے طے کر لیا تھا اور یہ شام میں جا کر بس گئے تھے۔ اسی طرح دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ یہ بھی شام میں رہا کرتے تھے، اور بلال رضی اللہ عنہ یہ بھی شام میں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ بھی شام میں، اور کئی ایک جو ہے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ایک لاتعداد مطلب بہت لمبی فہرست ہے جو صحابہ جا کر وہاں شام میں بس گئے تھے۔ اور اس زمانے کا شام آج کے 2-4 کنٹری بن جاتا ہے، یا کنٹری کے علاوہ اور بھی ریجنس ہے جو اس کا پارٹ تھے جو دوسرے کنٹریز میں آتے، تو وہاں جا کے بس گئے تھے۔ تو یہ ایک مقدس زمین ہے، حشر والی زمین ہے، اور جس کو وہ کہیں گے
برکتوں والی زمین ہے، یاد رکھیے، اور اسی کے اندر پھر مختلف مقامات اور مختلف چیزیں، اور قیامت سے پہلے جو ہونے والی چیزیں ان کے اندر بھی آپ کو سینا، یہ دمشق اور شام اور بیت المقدس، یہ سب چیزیں آپ کو ملیں گی کہیں نہ کہیں، یاد رکھیے. اور انبیاؤں کی بہرحال یہ سرزمین رہی ہے بہرحال. تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ ان مقدسات کے تعلق سے، یہ برکت والی زمین کے تعلق سے، اور خاص طور سے بیت المقدس کے تعلق سے چند باتیں نوجوان نسل کے سامنے جائے. تو بہت ہی میں نے شارٹ میں جو ہے بیت المقدس اور شام کی بس چھوٹی چھوٹی کچھ چیدہ کچھ نکات کی شکل میں تاریخ، اور ساتھ میں ہم نے اس کی فضیلت بہرحال دیکھی. مقصد یہ تھا کہ اویئرنیس آئے یوتھس میں، نوجوانوں میں. ہم پتہ نہیں کن کن علاقوں، کن کن زمین اور کن کن زمین پہ پائی جانے والی چیزوں کے عجیب و غریب من گھڑت جھوٹے فضائل جو کہ کبھی کہاں تک بدعقیدگی میں انسانوں کو لے جاتے بیان کرتے ہیں. لیکن جو سچے اور صحیح اور حقیقی فضائل جن چیزوں کے ہیں جس کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں، وہاں ہماری تڑپ نہیں دکھتی. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ ٹرینوں کے سفر کر کے، گاڑیوں پہ لٹک کر، لوگوں سے ادھار لے کر، بھیک مانگ کر کچھ علاقوں کی زیارت کے لیے ثواب کی نیت سے جاتے ہیں. مسجد حرام ہے، ٹھیک ہے، مکہ آپ جا سکتے ہیں زیارت کے لیے کہ مسجد حرام جائے، عمرہ ہو جائے یا حج ہو جائے. اسی طرح مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں، ثواب کی نیت سے آپ جا سکتے ہیں، یہاں جائے. اور ویسے جنرلی جب لوگ عمرہ حج کو جاتے ہیں تو یہ زیارت ہو جاتی ہے. پھر بیت المقدس کا اگر آپ کو موقع ہے، ملک کے حالات اچھے ہیں، ویزا کی اویلیبلٹی ہے، تو آپ جائیں. اس کی اپنی فضیلت ہے، اگر امن و امان ہے، ساری چیزیں ہے، تو آپ جائیں اور ضرور جا کے آئیں. اس لیے کہ حالات کیسے بدلتے ہیں، کیا ہوتے ہیں آپ دیکھیے. اب یہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ تھا، کئی لوگ ایسے تھے جن کے پاس مال تھا، دولت تھا، زمین تھی، جائیدادیں تھی، اپنے حج کو خواہ تاخیر کر کے رکھے تھے. جائیں گے مطلب ایسا سب ایسا ہرا دکھتا نا، جو ایسا ان ایکسپیکٹڈ تھا نا. اب اللہ رحم کر ایسا ہوا کہ لاک ڈاؤن بھی لگ گیا اور ان کے انتقال بھی ہو گئے، اور حج بھی رہ گیا. مطلب سب تھا، لیکن سوچتے تھے اگلے سال. مطلب سب اپنے کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ابھی جا سکتے، لیکن حالات کیسے الگ انیمیجنیبل ہوا نا. کسی نے سوچا تھا کہ دنیا رک جائیں گی، تو حج رہ گیا، دنیا سے چلے بھی گئے، رخصت ہو گئے، ہے نا. خیر اللہ ان کی نیتوں کے مطابق ان کو اجر دے. لیکن بس ہمیشہ صرف نیت پہ تو ڈیپینڈ نہیں رہ سکتے نا. کچھ چیزیں ہیں کہ جب موقع آئے تو اس کو کر لینا چاہیے، اس کے لیے ویٹ نہیں کرنا چاہیے، اننیسیسری ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. تو وہ ایسا ہو گیا، لاک ڈاؤن کی امیزنگ رہا. اب سوالات پوچھ رہے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اب کیا کرے اس مسئلے میں. ٹھیک ہے، ان کے وارثین وغیرہ جا سکتے ہیں ابھی بھی، لیکن وہ بھی جب بھی سعودی نے تو کہہ دیا کہ میں ابھی اور 5 سال کا بین، ٹوٹل مطلب 2 گزر گئے، 3 اور سال بچتے ہیں. ٹھیک ہے، خیر سہولتیں دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، لیکن کتنا مشقت ہے نا. یہاں سے ڈوز لیا ہوا آدمی ہونا، پھر یہاں سے نکلنا، پھر وہ جا کے کوارنٹائن ہونا 15 دن. اب آپ کوئی بھی اگر سعودی کے اطراف کے ممالک میں کہیں جا کے اگر 15 دن کوارنٹائن ہوں گے تو 2 سے 2.5 لاکھ کا خرچہ تو وہ بڑھ گیا مالی اعتبار سے. اتنا کھانا پینا 15 دن کا رہنا، پھر وہاں سے نکل کر آپ سعودی پھر جا سکتے. تو ایک طرح سے ایک برڈن ہے، ایک مشکل بھی ہے نا. اور وہ ڈوز لینے کا بھی کوئی سلسلہ آسان نہیں ہے نا. ڈوز ملنا پہلے تو وہ پہلے ڈوز کے بعد دوسرے ڈوز کا جو گیپ ہے 90 ڈیز وہ پورا ہونا. مطلب ایک سفر کے لیے آپ پتہ نہیں کتنا 1 سال سے تیاری کرنا پڑیں گے آپ کو، جب آپ مطلب جس کو بولیں گے ایک دم پوائنٹ پر یا اس وقت پر پہنچ سکتے ہیں. تو بہرحال جب حالات ہوتے ہیں تب وہ چیزیں کر لینی چاہیے، چاہے کسی بھی چیز. اور یہ چیز بڑی اہم تھی، یاد رکھیے. تو یہ مقدسات تھے. میں نے سوچا بہتر ہے کہ ایک نوجوان نسل کو بس ایک یاد دہانی کے طور پہ یاد دلا دیا جائے. مکہ مدینہ چونکہ سفر میں جاتے ہیں، عمرے وغیرہ حج میں، تو یاد آ جاتا ہے، لیکن مسجد اقصیٰ اور شام کو بھی ہم یاد رکھیں. اور یہاں بھی موقع ملے تو مسجد اقصیٰ ثواب کی نیت سے انسان جا سکتا جائے اور اس کو دیکھے بہرحال. اور باقی زمین کے تعلق سے میں نے کچھ فضائل جو موجود تھے وہ رکھنے کی بہرحال کوشش کی. اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام و ایمان پر، زندہ رکھے خاتمہ ایمان پر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب